آج درس قرآن.com کے پلیٹ فارم سے میں ایک انتہائی افسوسناک اور دکھی خبر کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور اپنے روایتی حسب معمول پروگرام مسائل اور ان کا حل کے علاوہ وہ یہ کہ آج کی ایک مجلس میں کچھ ثقہ افراد نے اور کچھ درد دل رکھنے والے ہمارے شہر کراچی اور ہمارے پاکستان کے سماج اور یہاں کی سوسائٹی کو گہری نظر سے جاننے والے، آگاہی اور واقفیت رکھنے والے حضرات نے یہ بتایا کہ اس وقت ہمارے ملک میں بہت ساری جگہوں پر تیزی سے شراب خانے کھلتے چلے جا رہے ہیں، اور شراب پینے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بالخصوص ہمارے نوجوان بھائی، ہماری نوجوان بہنیں اس لت کے اندر مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک افسوسناک خبر ہے، اور میں انا للہ و انا الیہ راجعون سے ہی یہاں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں کیا ارشاد فرمایا، بس یہ دو آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، پانسا، بت پرستی، ان 4-5 چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اب آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں رجسن، یہ نجس کام ہے، نجس چیز ہے۔ اگلا جملہ من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے۔ اس سے بعد آگے اللہ نے فرمایا فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو، رک جاؤ، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیابی اور فلاح و کامرانی پا لو۔ آیت نمبر 90 میں تو یہ ارشاد فرمایا۔ آیت نمبر 91 کے اندر کیا آ رہا ہے؟ یقین جانیے شراب کے وہ نقصانات جو آج ہم اپنے جسم، اپنے چہرے کی ان 2 آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ آیت نمبر 91 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت، انتشار، اختلاف، تنازع پیدا کرے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، اگلا جملہ والبغضاء، حسد، کینہ، بغض شیطان تمہارے اندر پیدا کرے گا۔ کون سے راستے سے؟ فی الخمر والمیسر، جوا اور شراب کے راستے سے۔ گویا جس معاشرے اور سوسائٹی میں جوا اور شراب عام ہو جائے وہاں پر کیا ہوگا؟ العداوہ، عداوت، انتشار، لڑائی جھگڑا، منازعہ، اختلاف، انارکی، فساد، اور اگلا جملہ کیا؟ البغضاء، ہر ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑے گا۔ بغض، حسد، کینہ، نفرتیں، اور ایک ایسا بازار گرم ہو جائے گا جس میں ہر شخص دوسرے کو گاہک اور کسٹمر کی نظر سے دیکھے گا۔ مفاد پرستی کا دور، بغض و کینہ، حسد کی نگاہ، اور پھر یہیں پر بس نہیں ہے، آگے کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ، شیطان شراب کے ذریعے سے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرے گا، وعن الصلاۃ، اور نماز سے غافل کرے گا۔ فہل انتم منتہون، تو کیا اب بھی تم رکنے والے ہو یا نہیں رکنے والے؟ یہ 2 آیتیں میں نے پڑھ دی ہیں، بہتر ہوتا کہ ناظرین و سامعین ان کا ترجمہ خود پڑھ لیتے۔ اٹھائیے قرآن کریم اور ان آیتوں کا ترجمہ ذرا پڑھ لیجئے۔ کیا آج ہماری سوسائٹی کی یہ منظر کشی نہیں ہے؟ کیا آج ہمارے سماج کی یہ تصویر کشی ان آیتوں میں نہیں کی گئی ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے؟ دین سے دوری، اللہ سے غفلت، مساجد کے اندر نمازی نہیں۔ آج ہمارے سوسائٹی اور ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت، بغض، حسد اور کینہ، عداوت، انتشار، یہ ایک ایک لسٹ کا وہ حصہ ہے جو پورے کے پورے سماج کے اندر سمویا ہوا ہے۔ اور ان سارے گناہوں کا بنیادی سبب اللہ رب العزت کس کو قرار دے رہے ہیں؟ شراب نوشی کو۔ یہ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی عالم کی بات، یہ کسی خطیب کی بات نہیں کی جا رہی، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا قرآن ہمیں یہ تلقین کر رہا ہے۔ یہ وہ حرام چیز ہے، یہ وہ نجس چیز ہے جو پورے معاشرے کو لے ڈوبتا ہے، اور یہ وہ دراصل حرام اور انتہائی ناجائز اور نجس اور شیطانی عمل ہے جو پوری سوسائٹی کی جڑوں کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا کرتا ہے۔ اور دیکھیے آج ہماری سوسائٹی کے اندر ہم آپس میں یہ
ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتے ہیں کہ جناب ہمارے لوگوں میں آپس میں اختلاف بہت ہے، امت مسلمہ میں اختلاف بہت ہے، ہمارے لوگوں کے اندر آپس میں انتشار بہت ہے، ہماری امت مسلمہ کی ایک اکثریت جو نماز کی طرف نہیں آ رہی ہے، ہمارے بے شمار مسلمان بھائی برادران اسلام، مسلمان بہن بھائی ایسے ہیں جو نماز، ذکر اللہ، مسجد، دینداری، روحانیت، اسلامی احکام کی پابندی کی طرف نہیں آ رہے۔ تو ان آیتوں نے اس کا بنیادی سبب بتا دیا ہے، اور یہ صرف اور صرف میں نے آیتیں پڑھی ہیں۔ احادیث کی طرف اگر چلے جائیں، خدا کی لعنت بیان فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق، ایک آدمی پر نہیں 10 افراد پر لعنت فرمائی ہے۔ شراب پینے والا، پلانے والا، نچوڑنے والا، سرو کرنے والا، پیش کرنے والا، لادنے والا، لے کر جانے والا، کون ایمبیسیڈر ہے، کون ڈیلیور ہے، کون ہے جو بیچ رہا ہے، کون ہے جو خرید رہا ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ جس معاشرے کے اندر اتنی لعنتیں پڑ رہی ہوں اور اتنے افراد پر لعنتیں پڑ رہی ہوں، جو معاشرہ نجس کام پر مشتمل ہو جائے، جس میں اللہ سے غفلت کا پورا انتظام کیا گیا ہو اور ذکر اللہ اور نماز سے غفلت کا پورا بندوبست کیا گیا ہو، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا خدائی رحمت آ سکتی ہے؟ کیا اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت اور رحمت، شفقت اور سہولت کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے؟ ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا۔ برائے کرم مسجد کے ممبر کو، انتظامیہ و عدلیہ کو، سیاستدانوں اور حکمرانوں کو، اور ساتھ ہی ساتھ کالج، یونیورسٹی، مدرسہ، مکتب، مسجد، والدین، اعزہ اور اقربا میں سے ہر سرپرست، یہ تمام کے تمام سوسائٹی کے وہ اسٹیک ہولڈر ہیں جنہیں اس برائی کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے اور اس برائی کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، ایمانی ذمہ داری ہے۔ آج جو معاشرے اور جو سوسائٹیاں برباد ہوئی ہیں، ان کی تباہی اور بربادی میں بدکاری کے ساتھ ساتھ شراب نوشی کا کلچر عام ہوا ہے۔ تو اس معاشرے سے کم از کم اس برائی کا ہم خاتمہ کریں اور اس جہاد کے اندر ہم حصہ لیں، اس کی کمپین چلائیں، اس کی تحریک چلائیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں آخر میں ریاست مدینہ کی مدعی ریاست کے انتظامی افراد سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں تلقین کرتا ہے دستور پاکستان؟ آئین پاکستان تمہیں کس چیز کی تلقین کر رہا ہے؟ اوتھ کس چیز کا لیا ہے؟ حلف تم نے کس بات کا لیا ہے؟ کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ اور کلمے کے نام پر بنائی گئی ریاست نہیں ہے؟ کیا تمہارے اوتھ کے اندر یہ شامل نہیں کہ خلاف قانون اور خلاف شریعت اور خلاف قرآن و حدیث کوئی عمل، کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا؟ کیوں کھولے جا رہے ہیں اور کیوں ان شراب خانوں کو کھولنے کی اجازت دی جا رہی ہے؟ اور اس موقع پر میں ایک بات یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، کچھ عرصہ قبل سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اس پر پابندی کی بات کی، تو بعض اوقات ہمارے مسلمان وکلاء اس چیز پر بھی پیش ہوئے کہ جناب ہندوؤں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے ہم پرمٹ اور لائسنس کے اجرا کی کوشش کرواتے ہیں۔ یاد رکھیے، ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے، پاکستان کی پارلیمان کے اندر بھی اور یہاں سندھ کی عدلیہ کے اندر بھی باقاعدہ ہندو رہنما پیش ہوئے، انہوں نے کہا ہمارے مذہب کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، ہمارے نام کو مس یوز کیا جا رہا ہے، ہمارے نام کو استعمال کر کے لائسنس اور پرمٹ حاصل کیے جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے اور حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے، اس معاشرے کو سسکتا معاشرہ، اس معاشرے کو تباہی والا، بربادی والا معاشرہ اور تباہی اور بربادی کی سوسائٹی بننے سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور اس نجاست کا خاتمہ کریں۔ www.darsequran.com